بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وباعتبار وقوع النجاست فیہ ینقسم اقساما۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب تبصرۃ المتعلمین میں ہے۔ عرض ہوا کہ تبصرۃ المتعلمین کا پہلا باب کتاب الطہارت کے بیان میں ہے۔ کتاب الطہارت کے اندر 5 ابواب کو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ان 5 ابواب میں سے باب اول میاہ اور پانی کے احکامات میں ہے۔ عرض ہوا کہ پانی یا مطلق ہے یا مضاف ہے۔ مطلق اس پانی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 2 خصوصیتیں ہوں۔ ایک، اس پر آپ خالی الماء اور پانی کو اطلاق کر سکتے ہوں، اور 2، اس سے الماء اور پانی کو سلب نہیں کر سکتے۔ اس کے برخلاف ماء مضاف ہے۔ ماء مضاف یعنی جس پر آپ الماء خالی کو، الماء کو اطلاق نہیں کر سکتے، اور 2، اس سے آپ الماء کو سلب کر سکتے ہیں۔ اور عرض ہوا کہ آب مطلق کا حکم یہ ہے کہ طاہر و مطہر، یعنی بذات خود پاک ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مطہر ہے۔ اچھا، مطہر ہے حدث سے بھی اور خبث سے بھی۔ حدث سے مطہر ہے یعنی آپ اس پانی سے وضو و غسل کر سکتے ہیں۔ خبث سے مطہر ہے یعنی اگر کوئی کپڑا، کوئی چیز نجس ہو جائے اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں۔ مرحوم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ماء مطلق نجاست کے گرنے کے لحاظ سے 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اگر اس ماء مطلق کے اندر نجاست گر جائے تو آپ اس کے 4 اقسام، 4 قسمیں ذکر کر سکتے ہیں۔ قسم اول ماء جاری ہے، قسم دوم ماء واقف ہے کہ جس کو راکد بھی کہتے ہیں، قسم سوم ماء بیر کنویں کا پانی، اور قسم چہارم سؤر یعنی بچا ہوا پانی، کہ ہر ایک کی وضاحت عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ماء جاری۔ اچھا، ماء جاری یعنی وہ جو بہنے والا پانی ہے، جو نہروں کے اندر بہتا ہے، دریا میں بہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماء جاری۔ پس ماء جاری یعنی نہروں وغیرہ کا جو پانی ہے جو جاری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماء جاری۔ ماء جاری کا حکم یہ ہے کہ اگر اس ماء جاری کے اندر نجاست گر جائے تو یہ نجس نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک شاخ بہتی ہے، اس میں پیشاب کا قطرہ گر جائے، کوئی بندہ پیشاب کرے، کوئی بندہ اور نجاست پھینکے، مثلا خون وغیرہ، تو وہ اس نجاست سے ملاقات کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس کی 3 خاصیتوں میں سے ایک خاصیت تبدیل ہو جائے۔ اگر نجاست اتنی گر جائے کہ اس کے رنگ کو تبدیل کر دے، یا اس کے ذائقے کو تبدیل کر دے، یا اس کی بو کو تبدیل کر دے، اگر نجاست کی وجہ سے اس ماء جاری کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو تبدیل ہو جائے تو نجس ہوگا، وگرنہ ملاقات نجاست کے ساتھ نجس نہیں ہوگا۔ اچھا، مسئلتون،
اگر ماء جاری کے اندر نجاست پھینک دی گئی، اس نجاست کی وجہ سے ایک مخصوص جگہ اس کی رنگ کے لحاظ سے تبدیل ہو جائے، یا بو کے لحاظ سے تبدیل ہو جائے، یا ذائقے کے لحاظ سے تبدیل ہو، تو کہتے ہیں جس جگہ پر آپ نے اس نجاست کو پھینکا ہے اور وہ جگہ رنگ، بو یا ذائقے کے لحاظ سے تبدیل ہو گئی ہے، تو وہ جگہ، جس جگہ پر نجاست گری ہے، اس جگہ والا پانی نجس ہوگا۔ باقی اس سے جو پہلے ہے یا اس کے جو بعد ہے، جس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ بس خلاصہ کلام، ماء جاری یعنی نہر وغیرہ کا جو پانی ہے، اس پانی کے لیے کہتے ہیں کہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا مگر اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ اچھا، مسئلتن، فرماتے ہیں کہ جو بارش کا پانی ہے، خوب بارش برس رہی ہے اور نیچے مثلا چھوٹے چھوٹے سے کھڈے بنے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں جب تک بارش برس رہی ہے اور کسی کھڈے کے اندر وہ بارش کا پانی پڑا ہوا ہے، تو اس کا حکم بھی ماء جاری والا ہے۔ ماء جاری والا حکم ہے یعنی کیا؟ یعنی نجاست سے ملاقات کرنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ یہ ماء مطر یا ماء غیث، بارش کے پانی کا حکم۔ البتہ اگر بارش برس رہی تھی اور کسی کھڈے میں پانی جمع ہوا اور بارش بند ہو گئی، تو بارش بند ہونے کے بعد وہ جو کھڈے کے اندر پانی ہے، اس کا حکم ماء جاری والا نہیں ہوگا۔ اگر وہ کھڈا اتنا چھوٹا ہے کہ کر کی مقدار میں نہیں ہے تو ملاقات نجاست کے ساتھ نجس ہو جائے گا، اگر کر کی مقدار میں تو پھر کر والا حکم آئے گا۔ بس یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ماء جاری کے حکم میں ماء مطر ہے جب تک بارش ہو رہی ہے۔ مسئلتون، آگا جو مختلف حوض وغیرہ بنائے جاتے ہیں، مثلا آپ حمام میں گئے، خوب حمام میں ٹوٹی کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے، آگا اس پانی کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو ٹوٹی کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے، اگر ایک خزانے کے ساتھ مرتبط ہے، یعنی اوپر ایک ایسی ٹنکی کے ساتھ مرتبط ہے کہ جس ٹنکی کے اندر پانی کر کی مقدار میں ہے یا کر کی مقدار سے زیادہ ہے، تو فرماتے ہیں اس کا حکم بھی ماء جاری والا ہوگا۔ خوب عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَبِاعْتِبَارِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، فرماتے ہیں اس ماء مطلق میں، فیہ کی ضمیر ماء مطلق کی طرف جا رہی، اس ماء مطلق میں نجاست کے گرنے کے اعتبار سے ینقسم اقساماً، یہ ماء مطلق تقسیم ہوتا ہے کچھ قسموں میں، کہ 4 قسمیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں: ماء جاری، ماء واقف، ماء بیر اور سور، کہہ رہے کی وضاحت آ رہی ہے۔ الاول الجاری، خب ماء جاری، ماء جاری جیسے کمیاہ الانہار، جیسے نہروں کا پانی، اس کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يَنْجُسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہوگا، وَلَا يَنْجُسُ، یہ ماء جاری نجس نہیں ہوگا، بِمَا، اس شے کی وجہ سے کہ يَقَعُ فِيهِ، جو شے اس میں گرتی ہے۔ اس شے سے کیا مراد ہے؟ جو شے اس نہر والے پانی میں، ماء جاری میں گرتی ہے، من النجاست، یہ من النجاست ماء کا بیان ہے، یعنی ولا ینجس بما، اس نجاست کی وجہ سے کہ یقع، جو نجاست واقع ہوتی ہے، گرتی ہے، فی ہے اس جاری کے اندر، ولا ینجس بما یقع فی من النجاست ما لم یتغیر، ما یہ وہی ہے زمان کے معنی میں ہے، ما لم یتغیر یعنی ما دام لم یتغیر، جب تک وہ متغیر اور تبدیل نہ، جب تک متغیر اور تبدیل نہ ہو، کیا تبدیل نہ ہو؟ لون ہو، اس کا رنگ، او طعم ہو، اور اس کا ذائقہ، اور رائحت ہو، یا اس کی بو، لون ہو او طعم ہو،
اور رائحتہ، ان سب کے اندر جو ضمیر ہے وہ الماء پانی کی طرف جا رہی ہے، اور لونہ اور طعمہ اور رائحتہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے لم یتغیر کے لیے. ما جب تک لم یتغیر لونہ اس کا رنگ، ماء کا پانی کا رنگ تبدیل نہ ہو، او طعمہ اس ماء جاری کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، اور رائحتہ جب تک اس کی بو تبدیل نہ ہو. بہا نجاست کی طرف جا رہی ہے یعنی بن نجاسہ، جب تک اس کا رنگ، ذائقہ اور بو نجاست سے تبدیل نہ ہو تو نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوگا. تمام شد. فَإِن تَغَيَّرَ اگر وہ تبدیل ہو جائے، کیا؟ رنگ یا ذائقہ یا بو. یعنی فَإِن تَغَيَّرَ اگر اس کا رنگ، ذائقہ یا بو تبدیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نجسا، وہ نجس ہو جائے گا. نجسا ینجسو بھی آیا ہے اور نجسا ینجسو بھی آیا ہے، دونوں ابواب آئے. نجسون صفت مشبہہ ہے. فرماتے ہیں کہ فَإِن تَغَيَّرَ نجسا یا نجسا دونوں درست ہیں. اگر رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو نجس المتغیر خاصتاً، اگر جو متغیر ہے خصوصیت سے وہ نجس ہو جائے گا، نہ کہ پوری نہر تبدیل ہو، نہ کہ پوری نہر نجس ہو جائے، نہ جو تبدیل ہوا ہے خصوصیت سے وہ نجس ہوگا. دون ما قبلہ وما بعدہ، نہ کہ وہ پانی جو اس متغیر سے پہلے ہے یا وہ پانی جو اس متغیر کے بعد ہے، نہ وہ نجس نہیں ہوگا. تمام شد. وَحُکْمُ مَاءِ الْغَيْثِ حَالَ نُزُولِهِ وَمَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ حُکْمُ مبتدا حکمہ خبر. وَحُکْمُ مَاءِ الْغَيْث، غیث یعنی وہی مطر، بارش کے پانی کا حکم البتہ حال نزول ہی جب بارش برس رہی ہو. وماء الحمام یعنی حکم ماء الحمام، اور ماء حمام کا حکم البتہ اذا کانت لہو مادتان، جب اس ماء حمام کے لیے مادہ ہو. مادہ ہو یعنی کسی خزانے کے ساتھ، کسی منبع کے ساتھ متصل ہو، ملا ہوا ہو. آغا ماء حمام اور ماء مطر کا حکم ہو کی ضمیر جا رہی جاری کی طرف، اسی ماء جاری والا حکم ہے. ماء جاری والا حکم ہے یعنی کیا؟ یعنی ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے. البتہ ماء مطر اور ماء حمام کا حکم ماء جاری والا ہوگا، لیکن ہر ایک کے اندر شرط ہے. ماء مطر کے اندر شرط یہ ہے کہ جب تک بارش برس رہی ہو. ماء حمام کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے لیے منبع ہو جس کے ساتھ وہ متصل ہو، ملا ہوا ہو. تمام شو. قسم دوم ماء واقف یا ماء راکد بھی کہتے ہیں، رکا ہوا پانی، مثلا جیسے حوض کے اندر ہے، یا مثلا وہ پانی کے جو برتنوں کے اندر ہے، اسے کہتے ہیں ماء واقف. اچھا، اس ماء واقف کی دو قسمیں، یا تو وہ ماء واقف قر کے مقدار میں ہے یا قر سے کمتر ہے. اگر وہ ماء واقف قر کی مقدار میں ہو تو اس کا حکم بھی وہی جاری والا ہے، یعنی ملاقات نجاست کے ساتھ نجس نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو. اور اگر قر کی مقدار سے کمتر ہو تو پھر ملاقات نجاست سے نجس ہوگا، چاہے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ بھی ہو. اچھا، ماء قر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قر کے دو معیار ہیں. ایک قر کا معیار وزن کے اعتبار سے ہے اور ایک پیمائش کے اعتبار سے.
وزن کے اعتبار سے کر پانی اسے کہتے ہیں کہ جس کی مقدار 1200 رتل عراقی ہو. رتل پیمانہ ہے، جیسے ہمارے یہاں کلو گرام وغیرہ ہوتا ہے، گرام وغیرہ، ایسے رتل وہ پیمانہ ہے. اگر عراقی رتل 1200 کی تعداد تک ہو، یعنی 1200 رتل عراقی ہو، تو وہ ماء کر کہلائے گا. اچھا، یہ ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 1200 رتل عراقی کتنے بنتے ہیں. اگر ہمارے آج کل کے معیار کے مطابق قرار دیا جائے تو 400 کلو بنتے ہیں. یعنی آب کر جو 400 کلو کی مقدار میں ہو، اس کا وزن، وہ آب کر ہے. اور پیمائش کے اعتبار سے 3.5 بالشت لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، یعنی ماء کر ایک ایسے ظرف اور ایسی جگہ میں ہو کہ جس کی پیمائش تینوں اعتباروں سے 3.5 بالشت لمبائی، 3.5 بالشت چوڑائی اور 3.5 بالشت گہرائی ہو، اسے کہتے ہیں ماء کر. ماء کر کا حکم یہ ہے کہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا. اگر رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو نجس ہو جائے گا. اچھا، اگر ماء کر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کر پانی میں کر پانی کی مقدار جتنا پانی دفعتاً داخل کیا جائے، ایک ہی دفعہ میں کر پانی کی مقدار اس کے اندر ڈال دی جائے، اور اس سے اس کی رنگ، بو یا ذائقہ جو تبدیل ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. دیکھیں عبارت کو. الثانی الواقف، دوسری قسم ماء واقف، رکا ہوا. کم میاہ الحیاز، حیاز حوض کی جمع ہے. حوض کہتے ہیں مجتمع الماء، جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے. اس حوض کی جمع حیاض بھی ہے اور احواض یہ بھی ہے. کم میاہ الحیاز، وہ جو حوضوں کا پانی ہے. والاوانی، برتنوں کا، برتن اتنے بڑے ہو. فرماتے اس سے ماء واقف کہتے ہیں. ان کان مقدارہ قرن، اگر اس واقف پانی کی مقدار قر ہو. اگر بریکٹ میں آپ کو بتاتے چلے، اب 1.5 سطر جو ہم عبارت پڑھیں گے وہ بریکٹ میں، یہاں سے بریکٹ کا آغاز کریں. ان کان مقدارہ قرن، یہ درست. اب بریکٹ بنائیں. وحد القر 1000 رتل بالعراقی، آغا قر کی مقدار 1200 رتل عراقی ہے، کہ آج کل کے زمانے میں 400 کلو گرام بنتے ہیں. او کان کل واحد من طولہ و عرضہ و عمقہ 3 اشبار و نصفان بشبر مستوى الخلقہ، یا یہ کہ کل واحد من طولہ و عرضہ و عمقہ، یا تو طول و عرض و عمق میں سے ہر ایک، طول یعنی لمبائی، عرض یعنی چوڑائی، عمق یعنی گہرائی، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں سے ہر ایک ہو. کان کل واحد اسم 3 اشبار و نصفا، یہ خبر 3 اور نصف یعنی 3.5 بالشت، بشبر، شبر یعنی بالشت، 3.5 بالشت تینوں میں سے ہر ایک ہو، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. البتہ وہ بالشت مستوى الخلقہ، جو متعارف انسان ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے غیر معمولی ہاتھ لمبے ہوتے، ان کی بات نہیں کریں. بعض لوگ ہیں جن کے غیر معمولی ہاتھ چھوٹے ہوتے، نہ، جو متعارف طریقے سے بالشت ہوتی ہے، جس کا ہاتھ ہوتا ہے اس کی بالشت. اب یہاں پر بریکٹ بند کریں. یعنی وحد القر سے لے کر مستوى الخلقہ، یہ پوری 1.5 سطر کس کے اندر ہے؟ بریکٹ کے اندر ہے. بریکٹ بند کریں. عبارت یوں ہے. ان کان مقدارہ قرن لم ینجس بوقوع النجاست فیہ ما لم یتغیر احد اوصافہ،
کہ کانا کی جزا یہ ہے، ان کانا کی جزا یہ ہے، اگر اس ماء واقف کی مقدار قر ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا. کس بات سے؟ بے وقوع ان نجاست فی ہے، اگر اس میں نجاست گر جائے نجس نہیں ہوگا. ما لم یتغیر احد اوصافہ، جب تک اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو. 3 اوصاف کون سے؟ رنگ، بو، ذائقہ. تمام شد. فَإِن تغیر، اور اگر وہ کر متغیر ہو جائے تو نجسا یا نجسا نجس ہو جائے گا. اگر رنگ، بو یا ذائقے میں سے کچھ بھی تبدیل ہو جائے تو نجس ہو جائے گا. اگر نجس ہو گیا تو پاک کیسے کریں گے؟ وَيَطْهُرُ بِإِلْقَاءِ قُرٍّ دَفْعَةً علیہ، علیہ القاء کے متعلق ہے، حتیٰ یزول تغیرو، اور پاک ہوگا یہ جو نجس ہو گیا تھا ماء قر، یہ پاک ہوگا کیسے؟ بِإِلْقَاءِ قُرٍّ علیہ، قر پانی کی مقدار اس کے اوپر پھینک دی جائے. البتہ پھینک دی جائے دفعتاً، ایک ہی بار، نہ کہ 1 کلو ابھی پھینکا، 1 کلو گھنٹے کے بعد، 1 کلو پھر بعد میں، نہ 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 نہ، دفعتاً اس کے اندر آپ اس پانی کو پھینکیں. حتیٰ یزول تغیرو، تا ان کے اس کا جو تغیر ہے وہ زائل ہو جائے. درست ہے؟ جیسے ہی آپ نے 1 کور پانی اس کے اندر ڈالا اور اس کا وہ تغیر زائل ہو گیا تو پاک ہو جائے گا، لیکن اگر تغیر زائل نہیں ہوتا تو پاک نہیں ہوگا. تمام شد. عبارت کو دیکھیں، الواقف کمیاہ الحیاض والاوانی ان کان مقدارہ قرآن، اس کا حکم بتا دیا. وَإِن کان، یہ اسی پر عطف ہو رہا ہے، ان کان مقدارہ قرآن، اس کی بات ہو چکی. وَإِن کان اقل من قرٍ، اسی پر عطف ہو رہا ہے، یعنی اگر وہ ماء واقف قر سے کمتر ہو، کانا کی ضمیر اس ماء واقف کی طرف. وَإِن کان اقل من قرٍ، اگر وہ قر سے کمتر ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو آب قلیل بھی کہتے ہیں. ینجسو بے وقوع ان نجاست فی ہے، جیسے ہی آپ اس کے اندر نجاست کو پھینکیں گے تو نجس ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، اگرچہ اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف متغیر نہ بھی ہو تو بھی نجس ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں ماء قلیل ينفعل بملاقات النجاسہ، نجاست سے ملاقات کرے گا تو نجس ہو جائے گا، چاہے رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ بھی ہو. اچھا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے، وَيَطْهُرُ بِإِلْقَاءِ قُرٍّ دَفْعَةً عَلَيْهِ، کہ بھلے اس پر آپ کیا ہے، 1 قر کی مقدار میں پانی اوپر سے ڈال دیں، لیکن دفعتاً ایک ہی بار. تمام شد. یہ دوسری قسم. تیسری قسم آغا ماء بیر، کنویں کا پانی. فرماتے ہیں کہ اگر کنویں کے پانی میں آپ نے نجاست پھینکی یا کوئی نجاست گر گئی اور اس کی وجہ سے متغیر ہو جاتا ہے، رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو نجس ہوگا. اور اگر اس نجاست کے گرنے کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تو نجس نہیں ہوگا. یعنی ماء البئر کا بھی حکم وہی ماء جاری اور ماء قر والا ہے. درست ہے؟ اچھا، اگر اس کے اندر نجاست گری، اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو گیا تو نجس ہو گیا. پاک کیسے ہوگا؟ فرماتے آپ اس کنویں کے پانی سے اتنی مقدار میں پانی نکالیں کہ وہ تغیر، رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس سے پاک ہو جائے گا. یہ فتویٰ ہے اور یہ نظر ہے مرحوم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور معاصرین جو اس وقت ہمارے مراجع ان کی نظر بھی یہی ہے کہ کنویں کا پانی اگر نجاست کے ملنے سے تبدیل ہو جائے تو نجس ہوگا، اگر تبدیل نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا. لیکن ہمارے جو پرانے فقہا تھے ان لوگوں کی نظر تھی کہ نہ آغا، کنویں کے پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، چاہے رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو یا نہ ہو، وہ نجس ہو جائے گا. اور اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ایک مخصوص تھا،
مختلف نجاسات کے اعتبار سے وہ مقدار بتاتے تھے. مثلا کہتے تھے کہ اگر اس کنویں کے پانی میں کوئی مسکر چیز پڑے، مثلا شراب پھینک دیا، یا مثلا فقہ کہ یہ ایک مخصوص شراب ہے کہ جس کو جو سے بنایا جاتا ہے، خوب اس کو آپ نے گرا دیا، یا مثلا کنویں کے پانی کے اندر منی کا قطرہ کوئی گر گیا، یا مثلا کنویں کے پانی کے اندر دماء ثلاثہ میں سے کوئی ایک خون گرتا ہے. دماء ثلاثہ یعنی حیض، استحاضہ اور نفاس، چہرے کی وضاحت کریں گے، ان میں سے کوئی ایک خون گر جاتا ہے. یا نہ اگر اس کے اندر اونٹ وغیرہ مر جائے، تو ان تمام صورتوں میں ضروری ہے کہ کنویں کا پورا پانی نکالا جائے. بس کنویں کے اندر اگر نجاسات میں سے ان نجاستوں میں تو کوئی چیز گرے، کوئی مسکر چیز ہو، فقاع ہو، منی ہو، دماء ثلاثہ میں سے کوئی دم ہو، یا مثلا اس کے اندر اونٹ مر جائے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ وہ لوگ بتاتے گئے کہ کنویں کا پورا پانی آپ کو نکالنا پڑے گا. اچھا، اگر کنویں کا پورا پانی نکالا نہ جا سکے تو فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو 4 بندوں کو تراوح دینا پڑے گا. خب 4 بندوں کا تراوح یعنی کیا؟ یعنی آپ پورا دن 4 بندے ہائر کریں، اجارے پر لیں، کہ وہ 2 بندے اس سے مسلسل پانی نکالتے رہیں. 2 بندے مسلسل نکالیں، وہ تھک جائیں تو پھر دوسرے بندے، وہ تھک جائیں تو پھر وہی 2 پہلے بندے، وہ تھک جائیں تو پھر وہی دونوں بندے. یعنی 4 بندے پورا دن اس کا پانی نکالیں گے. حالانکہ 4 بندے 2 ہو کر، اگر 2 تھک جائیں تو پھر 2 آئے. اس طریقے سے آپ نکالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. خوب، یہ ہو گیا کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب اس کنویں کے اندر مسکر، فقاع، منی، دماء ثلاثہ یا اونٹ مر جائے. اس صورت میں ایسے ہے. لیکن اگر اس کنویں کے اندر گدھا مر جاتا ہے، یا مثلا گائے مر جاتی ہے، یا گائے کی طرح مثلا گھوڑا مر جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس کنویں سے 1 کر کی مقدار میں پانی نکالنا پڑے گا. اچھا، اگر اس کنویں کے اندر انسان کا لاشا پڑا ہے، انسان مر جائے، تو پھر فرماتے ہیں کہ 70 ڈول آپ کو کنویں سے نکالنے پڑیں گے. اگر اس کنویں کے اندر اذرہ زائبہ ہے، یعنی انسان کا مدفوع جیسے ہی اس کنویں میں جائے اور پھیل جائے، وہ پڑ جائے، یا مثلا دماء ثلاثہ کے علاوہ دم کثیر اس کے اندر گر جائے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ آپ کو 50 ڈول نکالنے پڑیں گے. اچھا، اگر اس کنویں کے اندر کتا مر جائے، بلی مر جائے، خنزیر مر جائے، خرگوش ہو، یا اسی طریقے سے لومڑ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 40 ڈول نکالنے پڑیں گے. کہ بہرحال یہ مختلف مقادیر ہیں کہ جن کو عبارت میں دیکھتے ہیں. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے یہ جو مقدرات بیان کیے گئے ہیں یہ مستحب ہے. وگرنہ کنویں کے اندر جو معیار ہے وہ معیار یہ ہے، نجاست کی گرنے کی وجہ سے اگر اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے تو آپ اس سے اتنا پانی نکالیں کہ وہ تغیر ختم ہو جائے، اور اگر نجاست کے گرنے کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تو نجس نہیں ہوگا. یہ ہمارا فتویٰ ہے. الثالث ماء البئر، فرماتے ہیں کہ تیسرا کنویں کا پانی، ان تغیر، اگر یہ ماء بئر تبدیل ہو جائے، بے وقوع ان نجاست فیہ، اس میں نجاست کے گرنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تو نجس ہو جائے گا. اگر پاک کیسے ہوگا؟ وَيَطْهُرُ بِزَوَالِ التَّغْيِيرِ بِالنَّازِحِ، نازح یعنی اخراج الماء من البئر، پانی کنویں سے نکالنا. تو پاک ہوگا ایسے کہ آغا اس سے کنویں سے آپ پانی نکالیں تا ان کے اس کی تغییر، رنگ بو ذائقہ جو تبدیل ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے. وَإِلَّا یعنی ان لم يتغیر،
ان تغیرہ تو یہ حکم ہے، وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَتَغَيَّر، اگر پانی کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو فَهُوَ عَلَىٰ أَصْلِ الطَّهَارَةِ، تو وہ ماء بیر اپنی طہارت پر باقی ہوگا۔ وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، ہمارے فقہا میں سے ایک گروہ، جیسے مثلا محقق، صاحب شرح، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حکموا بنجاستھا، ماء بیر کے، یا اس ہا کی ضمیر بیر کی طرح پلٹا ہے، درست ہے، حکموا بنجاستھا، بیر کے نجس ہونے کا حکم کرتے ہیں، بے وقوع النجاست فیہا، جیسے ہی اس بیر کے اندر نجاست گر گئی تو وہ کہتے ہیں نجس ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَتَغَيَّرْ مَاؤُهَا، اگرچہ بیر کا پانی تبدیل نہ بھی ہو، اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ بھی ہو، نجاست گر جائے تو نجس ہو جائے گا۔ وَأَوْجَبُوا، انہوں نے پھر مقدرات ذکر کیے ہیں، وَأَوْجَبُوا نَزْحَ الْجَمِيعِ، اوجبو کی ضمیر جا رہی جماعت من اصحابنا کی طرف، وہ جو ہمارے فقہا کا ایک گروہ ہے انہوں نے ضروری قرار دیا ہے نزح الجمیع، کہ کنویں کا پورا پانی نکالو۔ کس وجہ سے؟ ان چند چیزوں کی وجہ سے، بے وقوع المسکر، کوئی نشہ آور چیز اس میں گرائیں آپ، شراب وغیرہ مثلا، او الفقا، فقا رمان کے وزن پر، فقاء رمان، ایسے فقا سے مراد کہتے ہیں کہ خصوصیت سے وہ شراب جو جو سے بنائی جائے، بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو مست کرنے کی صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی، یعنی مسکر نہیں ہوتا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہ، ہلکا ہلکا سا اس کے اندر بھی سکر ہوتا ہے، جیسے کہ صاحب عروہ نے، سید نے ایسے کہا ہے، کہتے ہیں اوجبوا نزح الجمیع، انہوں نے ضروری قرار دیا ہے کہ پورے کے پورے پانی کو نکالیں، کس وجہ سے؟ بے وقوع المسکر، مسکر کے گرنے کی وجہ سے، یا فقا کے گرنے کی وجہ سے، الفقا مسکر پر عطف ہے، یعنی بے وقوع المسکر اور بے وقوع الفقا، او المنی، منی کے گرنے کی وجہ سے، او دم الحیض، حیض کے خون کے گرنے کی وجہ سے، یا استحاضہ کے گرنے کی وجہ سے، یہ استحاضہ عطف ہو رہا ہے حیض پر، اب النفاس ہے، یا نفاس کے گرنے کی وجہ سے، فیہا یعنی اس بیر کے اندر، اوجبوا نزح الجمیع بے وقوع فلا 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 فیہا یعنی اس بیر کے اندر، او موت بعیر فیہا، موت کا عطف ہو رہا ہے وقوع پر، یعنی اوجبوا نزح الجمیع بے موت بعیر فیہا، اونٹ اس میں مر جائے اس کی وجہ سے بھی۔ اچھا اگر کبھی کبھار تو پورا پانی نہیں نکال سکتے، کنواں اتنا اس کا جو اندر منبع ہے وہ اتنا گاڑا ہے، جیسے نکالتے پھر آ جاتا ہے، خالی نہیں ہوتا، پھر کیا کرے؟ فَإِن تَعَذَّرَ، اگر پورا پانی نکالنا متعذر ہو، مشکل ہو، نہ نکلتا ہو، تو تراوح اربعۃ رجال علیہ، اس پر 4 بندوں کو تراوح کیا جائے گا۔ تراوح جیسے کہ میں نے عرض کیا، تراوح سے مراد یہ کہ 4 بندے آئیں گے اور طلوع فجر سے لے کر مغرب تک اس کنویں کا پانی نکالیں گے، البتہ مثنا، دو دو ہو کر نکالیں گے، دو ہو کر پورے کا پورا دن، طلوع فجر سے مغرب تک۔ وَأَوْجَبُوا نَزْحَ قُرٍّ، وَنَزْحَ قُرٍّ عطف ہو رہا ہے نزح الجمی پر، اور فقہا نے کر کی مقدار میں پانی نکالنے کو ضروری قرار دیا ہے لموت الحمار والبقرۃ وشبہہما، اگر اس کے اندر گدھا مر جائے، گائے مر جائے، وشبہہما اور گائے اور گدھے کی طرح، مثلا گھوڑا مر جائے، خچر مر جائے، تو 1 کر کی مقدار میں نکالیں گے۔ اور اسی طریقے سے وَنَزْحَ 70 دَلْوًا لِمَوْتِ الْإِنسان، اگر انسان مر جائے تو 70 ڈول نکالے جائیں گے۔ وَخَمْسِينَ 70 پر عطف ہو رہا ہے، یعنی نَزْحَ 50 لِلْأَذِرَةِ الذَّائِبَةِ، اذرہ انسان کا مدفوع، ذائبہ یعنی اذا تلاشت فی البئر، اگر وہ اذرہ انسان
کنویں کے اندر گرے تو وہ متلاشی ہو جائے، پھیل جائے۔ اگر ازرائے زائبہ ہے تو 50 ڈول۔ ودم الکثیر، درست ہے، کثیر مقدار میں خون، البتہ دم الکثیر کے غیر الدماء الثلاثہ، حیض و استحاضہ اور نفاس کے علاوہ، کیونکہ حیض و استحاضہ اور نفاس کے لیے ہم نے کہا کہ پورے کنویں کو خالی کرنا پڑے گا۔ و40، یعنی نزح 40، 40 ڈول نکالیں گے، کس کے لیے؟ لموت الکلب، کتے کے لیے۔ وسنور، اور سنور یا ہررا، وہی بلی اگر مر جائے۔ والخنزیر، سور۔ والثعلاب، لمڑ۔ وارناب، خرگوش۔ وبول الرجل یا وبول الرجل لموت الکلب، موت الکلب پر عطف ہو رہا ہے، یعنی لبول الرجل، مرد کا پیشاب، وہاں پر کتنے؟ 40 ڈول۔ وَنَزْحَ عَشَرَةٍ، 10 ڈول ہوں گے، کس کے لیے؟ لِلْعَذِرَةِ الْيَابِسَةِ، انسان کا مدفوع لیکن جو پھیلتا نہیں ہے پانی میں جا کر۔ وَدَمِ الْقَلِيلِ، ماء قلیل، خون قلیل، اس کے لیے 10 ہے۔ وَسَبْعٍ، یعنی نزح 7، 7 ڈول، لِمَوْتِ الطَّيْرِ، پرندہ مر جائے۔ والفأراء، البتہ اذا تفسخت او انتفخت، چوہا اس میں گر جائے۔ اذا تفسخت، تفسخت یعنی ای تقطعت وتفرقت اجزاؤها، چوہا اس کے اندر گرے اور اس کے اجزاء متفرق ہو جائے۔ او انتفخت، یا نہ پھول جائے، اس صورت میں کہتے ہیں کہ 7 ڈول نکالیں گے۔ وبول الصبی، اور بچے کے پیشاب کے لیے بھی۔ واغتسال الجنوب، اور جنوب اس میں غسل کرے، اس کے لیے بھی 7 ڈول۔ وخروج الکلب منہا حیان، اور زندہ کتا اس میں جائے اور پھر نکل آئے، وہاں پر بھی 7 ڈول ہیں۔ وخمس، یعنی نزح 5، 5 ڈول ہوں گے، کس کے لیے؟ لذرک الدجاج، خوب یہ جو مرغی وغیرہ کی بیٹ ہوتی ہے اس کے لیے۔ وثلاث، یعنی نزح 3، 3 ڈول ہوں گے، کس کے لیے؟ للفأراء، چوہا اگر اس میں مر جائے لیکن تفسخ نہ ہو اس صورت میں۔ والحیا، اگر سانپ مر جائے 3 ڈول نکالے۔ ودلوین، یعنی نزح دلوین، 1 ڈول نکالیں گے، کس کے لیے؟ للعصفور، اگر چڑیا مر جائے۔ وشبہ ہی، چڑیا کی طرح ایک چھوٹا سا پرندہ ہو، ایسے۔ وبول الرضیع، دودھ پیتے بچے کے لیے بھی 1 ڈول نکلے گا۔ یہ سارے مقدار تھے۔ وَإِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُسْتَحَبٌ، آغا ہمارے نزدیک یہ سارے کے سارے مستحب ہیں۔ معیار، علامہ علی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تغیر ہے، اگر تغیر ہوا تو نجس ہوگا، اور پاک کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پانی اتنا نکالو کہ وہ تغیر ختم ہو جائے۔ اور تمام شد تیسری قسم۔ چوتھی قسم، الرابع اسعار الحیوان کلہا، فرماتے ہیں کہ اسعار سعر کی جمع ہے۔ سعر کہتے ہیں کہ الذی یبقا فی الظرف بعد الاکل او الشرب، کسی برتن میں پانی پڑا ہے وہاں سے کوئی پی لے، جھوٹا جسے آپ کہتے ہیں، کوئی کھانا پڑا ہے اس کو کھا لے، اس کو کہتے ہیں جھوٹا۔ تو یہاں پر اسعار الحیوان کلھا طاہرۃ، فرماتے ہیں کہ کسی بھی حیوان کا جھوٹا پاک ہے، نجس نہیں ہے، چاہے وہ حیوان حرام گوشتی کیوں نہ ہو، پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ البتہ الا الکلب والخنزیر والکافر والناصبی، مگر کتے کا جھوٹا نجس ہے، خنزیر کا جھوٹا نجس ہے، کافر کا جھوٹا نجس ہے۔ ناصبی،
ناسبی یعنی جو آل محمد علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے اس کا جھوٹا بھی نجس ہے. خوب تمام شد الحمدللہ. اس طریقے سے ماء مطلق کی بحث تمام ہوئی. اچھا ماء مضاف کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ماء مضاف وہ پانی ہے جو کسی جسم سے نچوڑا جائے، جیسے فروٹ سے آپ جوس نکالتے ہیں، یا اگر ماء مطلق تھا تو اس کے ساتھ کوئی ایک ایسی چیز مل جائے کہ اس سے آپ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ ماء مطلق ہے. مثلا پانی کے اندر اتنی مٹی مل جائے کہ اب آپ اس کو خالی پانی نہیں کہہ سکتے، اسے کہتے ہیں ماء مضاف. وَأَمَّا الْمُضَافُ فَهُوَ الْمُعْتَصَرُ مِنَ الْأَجْسَامِ، جس کو نچوڑا جاتا ہے اجسام سے. مثلا آپ نے پرتقال سے اس کا جوس نکالا، اَوِ الْمُمْتَزِجُ بِهَا، یا نہ ان اجسام کے ساتھ، بہا کی ضمیر اجسام، ان اجسام کے ساتھ ممتزج اور مل جائے، مزجن، مزجن مفعول مطلق ہے، اس طریقے سے ملنا کہ یسلبہ الاطلاق، اس سے اطلاق کو سلب کر دے، یعنی اب اس کو آپ خالی پانی نہیں کہہ سکتے. کماء الورد، درست ہے، گلاب کا پانی. والمرق، شوربہ، اب اس کو آپ خالی پانی نہیں کہتے. خب ماء مضاف کا حکم کیا ہے؟ آگا ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، اور مطہر نہیں ہے، بذات خود طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے. وَهُوَ يَنْجُسُ بِكُلِّ مَا يَقَعُ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، اگر نجاست میں سے جو بھی اس کے اندر گرے گی تو ماء مضاف کو نجس کر دے گی. سواء كان قليلا او كثيرا، چاہے وہ ماء مضاف تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، فرق نہیں پڑتا. ولا يجوز رفع الحدث به ولا ازالة الخباث، فرماتے ہیں کہ آغا اس ماء مضاف کے ذریعے سے حدث کو دور نہیں کر سکتے، یعنی ماء مضاف سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے. ولا ازالۃ الخباث، اور آغا آپ کا کپڑا وغیرہ نجس ہو گیا ہے تو اس کو بھی پاک نہیں کر سکتے. وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا، اگرچہ ماء مضاف بذات خود طاہر ہے، پاک ہے، یعنی ماء مضاف طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے. اب تمام شور. اچھا آخر میں 4 مسئلے ذکر کرتے. پہلا مسئلہ کہ چلے اس کو بلا جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.